बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सर अज़म अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द पार्लिमेंट हाउस मखे ता मौजूद यम चकुम असातिज़ा दी द इस्लामाबाद दागुई په حقله باندې چکم صدارتي آرډیننس راوړل شوی دی چکم ام سی آی دا دوی هم د هغې ماتحت کولو چکم آرډیننس دی د هغوی خلاف راوتي دي. دوی د پریس کلب نه ډي چوک نه اوس پارلیمنت هاوس ته رسېدلي دي. دلته یې درنه ورکړې ده. دوی دا وایي چې تر څو پرې حکومت دغه چکم آرډیننس دی دغه یې واپس نه وي اخیستی نو د دوی احتجاج به جاري وي. او دې نه علاوه په دې آرډیننس باندې دوی څه نظر لري او که حکومت دغه آرډیننس واپس وانخیستو نو د دوی به لایحه عمل سوي. او دې نه علاوه چې کوم دغه آرډیننس دی په دې هکله دوی وزیر اعظم عمران خان صاحب ته څه پیغام لري نو په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي اساتذه دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. کیا کہیں گی آپ آج کے اس احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ آرڈیننس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ سر مقصد صرف اتنا ہے کہ تعلیم کو اگر سیاست سے دور رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر ہم گورنمنٹ امپلائی رہنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ٹیچرز چند ہزار تنخواہ لے کے قومی خزانے پہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ آپ اس کو اتار کے کہیں پہ بھی پھینک دیں. اس سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر تو آپ کے پارلیمنٹیرین لاکھوں کے حساب سے لے رہے ہیں, بزنس بھی کروڑوں کے کر رہے ہیں, جائیدادیں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, سیلریز بھی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے وہ لے رہے ہیں. اور قومی خزانے پہ بوجھ آپ کو عام ایک سرکاری امپلائی جو زیادہ سے زیادہ کتنی تنخواہ لے 60-70 ہزار, تو 60-70 ہزار تو آج کے زمانے میں جتنی ماشاءاللہ مہنگائی ہے اس کے دور میں 60-70 ہزار تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں. تو اس کا بدلہ آپ لوگوں سے یہ تو نہ لے کے اتار کے کہیں پہ بھی ان کو پھینک دیا جائے. آپ کے خیال میں اس آرڈیننس کا مقصد کیا ہے کہ ایم سی آئی کے ماتحت آپ لوگوں کو کیا جا رہا ہے؟ سر مقصد پھر یہی ہے کہ اسکولوں میں جو ہے وہ پھر لوگ مہندیاں ارینج کریں گے, کیونکہ میئر اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ سرکاری بلڈنگ کو کسی طرح بھی یوز کر سکتا ہے. وہاں پہ وہ اپنی مہندیاں اپنی شادیاں ارینج کریں گے, وہاں سے پیسے کمائے جائیں گے. اگر وہ اس قابل ہوں گے کہ ٹیچر کو پے کیا جا سکے تو پھر پے کیا. اپنے ملازمین بھی آئے روز احتجاج کرتے تو یہی بات ہے, ان سے اپنے تو سنبھالے نہیں جاتے تو وہ ہمیں کیا سنبھالیں گے. وہی بات ہے, میئر آ بھی جائے تو وہ کس کس کو سنبھالے گا؟ پہلے وہ خود کو تو سنبھال لیں, پہلے آپ ان کو تو اس قابل کریں کہ وہ ہمارا جو ہے وہ مطلب ایک تعلیمی اتنا بڑا نظام ہے, آپ کیسے اس کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں جبکہ آپ کے پورے بچوں کا, آپ کی قوم کا مستقبل, مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آگے جو ہے وہ یوتھ سے کسی قسم کا ووٹ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے جب وہ یوتھ اور یوتھ کو بنانے والوں کے ساتھ یہ والا سلوک کرے گی. تو آپ کی بات بجا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا یہ مطالبہ جو آرڈیننس کا مطالبہ ہے واپسی کا نہ مانا گیا تو آگے عمل کیا ہوگا؟ سر یہ تو ہمارے قائدین کو پتہ ہوگا, وہ بہتر طور پہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. فی الحال میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں. جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو آپ لوگ اسکول بھی بند ہوں گے, آپ لوگ بھی احتجاج کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے اس آرڈیننس کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ یہی میسج دیتے ہیں کہ اپنی سیاست کو اپنے تک رکھیں, سرکاری محکموں کو برائے مہربانی اس میں استعمال مت کریں, اور اپنے لوگوں کے اوپر رحم کر دیں کہ اب بس ہو گئی ہے, اب اس سے زیادہ شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ اپنے انہوں نے جو تخت جو پھٹا ہے اس کو الٹنے میں آخری کیل انہوں نے ٹھونک دیا ہے, اور انشاءاللہ آگے دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. کیا کہیں گی اس آرڈیننس کے حوالے سے؟ احتجاج پہ ہیں آپ لوگ بھی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں, تو اس آرڈیننس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سر, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح روڈوں پہ ایک دن آ کے لوگوں کی طرح ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے حق کے لیے اس طرح بیٹھیں گے. لیکن ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, اور انتہائی ہم تکلیف دہ حالت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے بہت سے ٹیچرز ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور اس کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں آئے, ہم آپ لوگوں کے بچوں کے لیے آئے ہیں. اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ اتنی سی بات, اتنے حکمرانوں کو, سوئے ہوئے حکمرانوں کو اتنی سی بات نظر نہیں آتی کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تاریخ کون سا نیا پاکستان. سی آئی کے ماتحت کرنے کے حوالے سے سرکاری اسکولوں کا, اس کے حوالے سے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم کو بالکل پاکستان سے ختم کر دیا جائے, غریب کا بچہ بالکل نہیں پڑھ سکے گا, اور تعلیم صرف محلوں تک رہ جائے گی, اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ تعلیم بالکل نہیں پڑھ کر سکیں گے. کیونکہ آج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے, یہاں پہ تعلیم دلانا, جہاں پہ لوگ اسی لیے تعلیم زیادہ ہمارے ملک میں عام ہو رہی تھی کہ بکس فری مل رہی تھیں, فیسیں نہیں تھیں, ہر ایک کے لیے بہت آسان تعلیم ہو گئی تھی. آپ لوگوں کا یہ مطالبہ واپس نہ لیا گیا, واپس آرڈیننس واپس نہ ہوا تو آگے عمل کیا ہوگا؟
देखें मुस्तकबिल तारीख है और ये मज़ीद तारीख तरीन रहेगा, क्योंकि जब एजुकेशन नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे, फिर रियासत मदीना वाला सवाल तो फिर गलत है ना। ये वज़ीर आज़म साहब को इस बात को हर बयान कहने से पहले हमें सिर्फ एक ही मुतालबा है कि खुदारा आंखें खोलें और अपने आसपास नज़र दौड़ाएं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उनको बिल्कुल ख़बर भी नहीं है, पता नहीं आने वाले ऑर्डिनेंस के बाद जो तालीमी इदारे हैं, जो मुख्तलिफ स्कूल है, वो भी सियासत की नज़र हो जाएगी। बिल्कुल ये पहला कदम है और इस पहले कदम को अगर रोका नहीं गया तो ये कदम तो बढ़ते जाएंगे और बिल्कुल एंड तक जाएगी बात। आपका नाम? अजीमा। अजीमा, क्या कहेंगी इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? आप लोग भी आखिरकार एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से आप क्या कहेंगी? ये ऑर्डिनेंस इंतहाई अनजस्ट है, टीचर्स के बिहाफ पे भी और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे भी। अल्टीमेट जो नुकसान है वो तो स्टूडेंट्स का हो रहा है। देखें स्कूल्स बंद हैं, हमें तो कोई नहीं, हम 5, 6, 7 दिन, हफ्ता 10 दिन, जितने दिन एहतजाज चलेगा तो हम लोग तो खैर रोड्स पे हैं या जो भी हैं, हम 8 to 2 जॉब वैसे भी कर रहे थे। बट अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है। पहले भी कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद रहे हैं, अभी फिर ये कुछ हो रहा है, तो बच्चे पहले ही जो है ना इतने फ्री ऑफ माइंड हो चुके हैं, तो अब वो समझते हैं कि हम लोग इसी तरह ही आगे चले जाएंगे, इसी तरह पास हो जाएंगे, हमें कोई पढ़ाई नहीं होगी। बच्चे आजकल एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे थे, एग्ज़ाम्स छोड़ के बच्चे अब घरों में बैठे हुए हैं। अब देखिए कितनी ज़्यादती है। और दूसरे नंबर पे टीचर्स के साथ जाती है। बल्दिया में जाके हमारा स्टेटस सारा चेंज हो जाएगा। हम फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे, फिर हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज़ हो जाएंगे, तो हमारे राइट्स बहुत सारे जो है ना वो कब हो जाएंगे। जैसे हमारी हायरिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हमारी। और फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन MCI तुक्की नहीं बनता, तो असातिज़ा तो कौम के मेमार होते हैं। और इसकी वजूहात क्या है इस तरह के ऑर्डिनेंस के लाने की? वजूहात तो हिडन बहुत सारे एजेंडाज होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन कह तो ये रहे हैं कि ये 2013 की जो लोकल बॉडीज़ को जो एम्पावर करने वाली जो सिचुएशन थी उसी को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अब आके किया जा रहा है। इस इतने क्रिटिकल स्टेज पे आके करना, जब गवर्नमेंट को अपने लाले पड़े हुए हैं, उस वक्त गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था कि ये एक और जगह जाके ये पंगा ले लें। तो इनको चाहिए कि अब जो असातिज़ा हैं उनको भी, उनकी सपोर्ट भी गवर्नमेंट को चाहिए। असातिज़ा के अकेले नहीं, इनके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं, वालिदैन हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं, बच्चे भी वालिदैन भी। और अगर हमारे एक कॉल करेंगे तो इससे ज़्यादा हमारे जो है ना वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस क्रिटिकल स्टेज पे जो है हमारे ख़िलाफ़ या लोगों को अपने ख़िलाफ़ मज़ीद ना करें। वैसे ही आवाम महंगाई की वजह से इतनी डिस्टर्ब है, तो बेहतर यही है कि इस फ़ैसले को जल्द अज जल्द वापस ले लें। ना लिया गया फिर लाएमल क्या होगा? लाएमल अभी तक तो ये है कि हमारे मतलब बंद है। एग्जैक्टली अभी पहला स्टेप तो ये कि स्कूल बंद है और यहाँ पे धरना है। उसके बाद देखें धरना प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। इमरान खान तो खुद स्पेशलिस्ट हैं धरने की, उन्हें इतना अरसा धरना चलाया, तो हम लोगों ने सीखा है उसके धरने। ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखा है। हम लोग भी पार्टिसिपेट करते रहे, उनके साथ उनकी आवाज़ बने रहें। तो अब अगर ज़ाहिर है हमें किसी इशू पे बोलना पड़ेगा तो हम भी बोलेंगे, उठेंगे और निकलेंगे घरों से। ऑब्वियसली क्या मैसेज है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए, ख़ासकर इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? इस ऑर्डिनेंस के हवाले से और ओवरऑल भी है कि काइंडली स्टूडेंट्स पे और स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स पे थोड़ा सा सिंपैथी करें। और इस क्रिटिकल स्टेज पे जब जो बच्चे हैं वो कोरोना के बाद वैसे ही इतने अफेक्ट होके आए हैं, तो एजुकेशन का बुरा हाल हो चुका है, इसका बेड़ा गर्क ना करें। जो बच्चों को थोड़ी सी सहूलतें हैं, वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल्स इतने कम हैं, तो जो बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा रहम करें। उनकी फ़ीस, उनकी बुक्स, वो सारी चीज़ वो कैसे मैनेज करेंगे? हम लोग ख़ुद बच्चों को मैनेज करके उनके यूनिफॉर्म भी दे रहे होते हैं। बच्चे इस काबिल भी नहीं, अब सर्दी है, कि स्वेटर्स भी ले सकें। हम लोग ख़ुद लोकल किसी को से एड लेके, NGO से लेके हम उनको स्वेटर्स, यूनिफॉर्म लेके देते हैं। बुक्स उनको गवर्नमेंट देती है, फ़ीस उनकी नहीं है, तो वो पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे ये बच्चे स्कूलों में आएंगे। क्या कहेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? आप भी असातिज़ा के साथ आए हैं, एक स्टूडेंट है, तो क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि MCI की वजह से, इस ऑर्डिनेंस की वजह से जो हमारी टीचर्स की रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि जो टीचर्स हैं वो एक पैगम्बराना पेशा है, इससे इसकी वो ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसकी वजह से हमारे इस ऑर्डिनेंस की वजह से हमारी स्टडी इफ़ेक्ट होती है। पहले भी 2 साल कोरोना की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तो जो अभी टीचर्स कह रही हैं उसको माना जाए। तो अगर टीचर्स का ये जो मुतालबा है
اگر نہ مانا گیا تو پھر آپ لوگ بھی ان کے ساتھ نکلیں گے, آئیں گے, دھرنا دیں گے؟ جی بالکل ہم دیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے اسٹڈی کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے برا ہے، تو اس لیے ہم نکلیں گے۔ تو اس آرڈیننس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا میسج دیں گے آپ؟ عمران خان سے یہی میسیج ہے کہ وہ اس کو مان لے اور ایم سی آئی کے انڈر نہ دے، اور یہ فیڈرل ہے اس کو اس طرح ہی باہر رکھے۔ آپ کا نام؟ جی محمد عارف بلوچ۔ کیا کہیں گے عارف بلوچ صاحب اس آرڈیننس کے حوالے سے؟ احتجاج پہ اساتذہ بھی آئے ہیں, آپ بھی ایک ایز اے پیرنٹ آئے ہیں, تو کیا کہیں گے اس آرڈیننس کے حوالے سے؟ جی میں بیسیکلی پیرنٹ کی حیثیت سے یہاں شامل ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ جو اہم بات جو سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمارا جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 25A وہ بچوں کی جو تعلیم ہے 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کی تعلیم مفت ڈکلیئر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ پرائر ٹو انسرشن آف سیکشن 25A 37A جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتا تھا، وہ سبجیکٹ ٹو دی اویلیبلٹی فنڈز تھا کہ اگر فنڈز ہوں گے تو اس کو مفت تعلیم دیں گے، وہ پرنسپل پالیسی کے تحت ان کو کور کیا گیا تھا۔ لیکن جب انسرٹ ہو گیا ایز اے یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس بن گیا ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ لیا نہیں جا سکتا، تو لانگ رن فیوچر میں اس ادارے کو چلانے کے لیے اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا بچوں کی فیسوں پر، تو انڈائریکٹلی لانگ رن یہ آئین کی ہی وائلیشن ہوگی۔ تو آرڈیننس کا یعنی کہ الٹیمیٹ رزلٹ اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ تو اس آئین کی بھی خلاف لگتا ہے کہ آئین کے بھی خلاف ہے، تو اس اینگل سے سوچنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اسمبلیوں کے موجود ہوتے ہوئے یک آرڈیننس کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور جبکہ وہ ابھی تک جو ادھر اسلام آباد کا بھی لوکل الیکشن کا بھی کوئی وہ اسٹرکچر بھی واضح نہیں ہوا، یہ کب ہو رہے ہیں کب نہیں ہوں گے وہ بھی ابھی انسرٹین ہے۔ یہ زیادہ تر میئر کی اختیارات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ میئر کی اختیارات کی وجہ سے اس کو امپاور کرنے کے لیے اس طرح کیا جا رہا ہے، تو میئر جو ہوتا ہے اس کو تو آلریڈی صرف یہ سرکاری اسکول کے علاوہ اس کے پاس تو پہلے بھی مطلب میئر بنتا ہے لیکن اختیار کوئی نہیں ہوتا۔ جی ایسا ہی ہے، بیسیکلی یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسی کو امپاور کرنے کے لیے، اور جو کنسیپٹ ہے یہاں کے ایک بڑے ایک محاورہ میں کہوں گا بہت ایل اپن ہیم کا، وہ کہتے ہیں ایبسولوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کرپٹ ہوتی ہے، یہ سینٹرلائز چیزوں کو مطلب اس طرح جو کر رہے ہیں ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر یہ اس طرح ہو گیا تو یہ تعلیمی ادارے جو اسلام آباد کے یہ تو سیاست کی نظر ہو جائے گی 100%، اور اس میں سب سے کیونکہ یہ واحد وہ ادارہ ہے جو بچوں کو بچپن سے آزادی خود مختاری مطلب کنسیپٹس دیتے ہیں، اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں اور یہ تعلیم جب پیسہ دے کے جب ڈگریاں خریدی جائیں گی تو کس طرح کا پروڈکٹ آئے گا باہر، وہ کیا فیوچر ہوگا پاکستان کا۔ آج استاذ جو اسلام آباد کے مختلف اسکولوں کے اساتذہ ہیں وہ احتجاج پہ ہیں، آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اگر ان کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو بھی ان کا عمل ہوگا؟ جی سر، یہ نہ ہونے والی بات تو انشاءاللہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، یہ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا، اور اگر ان کی سوچ اور عقل دانش نے کام کیا تو یہ آرڈیننس پر غور کریں گے کہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ہم نے زیادتی ہوگی اور وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایز اے پیرنٹ کی حیثیت سے آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا میسج دیں گے؟ سر میں پیرنٹ کی حیثیت سے عمران خان کو یہی میسج دوں گا کہ یہ اس طرح کے فیصلے جس سے انڈائریکٹلی غریب عوام پر جو امپیکٹ آتا ہو تو ان کو فیصلوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلے کرے، اور مطلب کھلونا نہ بنے لوگوں کے ہاتھوں، جو وعدے کیے ہیں اس کی طرف ذرا سوچ سمجھ کے فیصلوں کا وہ کرنا چاہیے۔ آئی تھنک آپ کا نام؟ مسز شاہدہ عباس نقوی سیالہ سیکٹر سے۔ کیا کہیں گے آپ اس آرڈیننس کے حوالے سے اور اس احتجاج کے حوالے سے؟ آپ لوگ بھی آخرکار احتجاج پہ مجبور ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنا آواز پارلیمنٹ ہاؤس مطلب جو ایوانز ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس آرڈیننس کی وجوہات کیا ہے، کیوں لایا گیا، اور اس کا حکومت کو فائدہ کیا ہے؟ میں تو سیدھی سی بات کہوں گی کہ یہاں پہ جتنے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ان سب کے بچے جو ہیں یہاں پہ نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ ایک گاؤں سے ہے جہاں پہ غریب لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے 10 روپے فیس نہیں دے سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قانون جو ہے پاس ہوا ہے 2013 میں تو اس کو اب اپلائی کیوں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا جو پہلے وزیر اعظم تھے، صدر تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کو اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ صرف ہم نے ان کو بہت چاہ سے چنا تھا، ٹھیک ہے،
कि एक नुमाइंदा आएगा हमारी बात सुनेगा, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल बच्चे हमारे कोरोना की वजह से वो जो पिस रहे हैं, और अब जो है ये टीचर्स की वजह से, क्योंकि हम अपने बच्चों को बिकने नहीं देंगे, ठीक है, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बिकने देंगे। ये 2013 में लाया गया है, अभी उनको पास किया गया है, तो गिला नवाज शरीफ की हुकूमत से है या इमरान खान की हुकूमत से? नहीं, गिला तो देखिए वो किसको किया जाए, गिला तो अब हम करेंगे ना, जो अभी हमारे सर पे जो पड़ रही है बात, तो गिला तो हम अब करेंगे ना। 2013 में था तो वो हमारे तक नहीं पहुंचा था, हम चल रहे थे। अभी इन्होंने किया कि रीइंस्टेटेड लोग जो बहाल हुए थे उनको 2013 में निकालना चाहिए, या तो उनको बहाल ही नहीं करना चाहिए। तो 16,000 मुलाजमीन जो बेरोज़गार होकर घर बैठे हैं, हमारे स्कूल खाली हो चुके हैं। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा, या इमरान खान साहब ने ये नहीं किया कि मैं किसी स्कूल को जाके देखूं या किसी टीचर से पूछूं, किसी बच्चे से जाके पूछूं आप लोगों के क्या मसाइल हैं। ठीक है, अब इज्जत से हम लोग अपना काम कर रहे थे। हम करप्शन नहीं करते, ना कोई टीचर करप्शन करता है, ना कोई हेड करता है करप्शन, ना ही हमारा डिपार्टमेंट करता है, और ना ही हम बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं। हमें नहीं पता कि पार्लियामेंट में बैठ के इनको कौन से टीचर ने पढ़ाया कि जो इस चीज़ पे आ जाते हैं। ये इस पाकिस्तान के टीचर के हाथों के पड़े हुए नहीं हैं, ये बाहर के पड़े हुए, और जो यहाँ पर आकर हमें मजबूर करें कि हम करप्शन करें। ठीक है, इनमें से जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए एक शख्स का भी बच्चा जो है इन स्कूलों में नहीं पढ़ रहा। ठीक है, लोगों का ये मुतालबा जो ऑर्डिनेंस की वापसी का मुतालबा है, अगर ना माना गया हुकूमत ने, तो आप लोगों का आगे का अमल क्या होगा? तो हम लोग ज़ाहिर है बैठे रहेंगे, हम भी स्कूल बंद करके बैठे रहेंगे। जहाँ 2 साल बच्चों को नुकसान नहीं हुआ ना कोरोना से, तो मेरे ख्याल में ये भी दिन जो है ना वो गुजर जाएंगे, इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर भी हमें अफसोस होता है कि हमारे बच्चों का नुकसान है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो रहा। इन लोगों ने इसको बिज़नेस बना दिया, एजुकेशन को बिज़नेस में नहीं लेना चाहिए। इन्होंने अपने नुमाइंदे चुनने हैं, उनको खुश करना है, उनके अंडर करें। रोड्स की हालत देखें जी, जहाँ पे रोड्स नहीं बन रहे इन इदारों से, तो वो एजुकेशन को क्या करें? मैट्रिक पढ़ा हुआ बंदा काउंसलर बन के बैठा हुआ है, उसे क्या लगे एजुकेशन से? बिल्कुल, कोई लोग तो ऐसे हैं ना कि वो एजुकेशन में है ही नहीं, उठ के चाचे मामे के वोटों से वो बन जाते हैं, यहाँ हमारे सरों पे उनको मुसल्लत कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों पे रहम करें। हम पढ़ चुके हैं, हमने अपना टाइम गुजार लिया है, हमारी नस्लों को तबाह ना करें। अगर किसी मुल्क की एजुकेशन को तबाह करना है ना, तो उसके बच्चों को तबाह करें। जो अब हो रहा है, ये हमारे बच्चों को भीख मांगने पे मजबूर किया जा रहा है। कोई बच्चा भी स्कूल में नहीं आएगा अगर उससे 20 रुपये भी फीस लिए गए या उनको बुक्स लेने पर मजबूर किया गया। और कोई भी मेरे ख्याल में टीचर दिलचस्पी से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हमने आए दिन वो काउंसलर को और जो वहाँ पे चेयरमैन है, हमने उन्हीं को चाय पिलानी है। ज़ाहिर है हम तो अपनी नौकरियाँ हम चाहेंगे, डर के मारे गए चेयरमैन साहब आ गए जी, हम तो उनकी खातरदारी में लगे रहेंगे। और हमने आंखें दिखाएं तो हम तो मेरे ख्याल में कहीं किसी और इलाके में चले जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ एजुकेशन को जैसे जारी उसको इसी तरह रहने दें, और हमारे बच्चों पर जो है वो रहम करें, हमारी कौम के बच्चों पर रहम करें। हमें आपसे और कुछ लेना देना नहीं है। ये सिस्टम जैसे FD के अंडर जा रहा है, मिनिस्ट्री के अंडर जा रहा है, एजुकेशन करना छेड़े, जो दिल करता है करें। और हम ना रिश्वत ले रहे थे, ना लेंगे और ना लेने देंगे। हमारी एजुकेशन को इसी तरह रहने दें। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अतीका बनो। क्या कहेंगी, क्यों एहतजाज पे मजबूर हो गई है, और सदारती ऑर्डिनेंस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ है उसमें क्योंकि टीचर्स और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब उनके फेवर में नहीं, किसी तरीके से ये फेवर में नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके तो पास अपने फंड्स नहीं होते, और वो क्योंकि जो हमारी आवाम है उसकी टैक्सेस से ये चलते हैं, उनके टैक्स वो लेते हैं और अपने आगे जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनको वो पे करते हैं। जब टैक्स नहीं वसूल होता तो वो भी आपने देखा होगा आया दिन वो स्ट्राइक पे होते हैं। तो कल को जब हमें खुदा न ख्वास्ता हम इनके अंडर आ जाते हैं तो ये हमें कहाँ से पे करेंगे? हमारे जो इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही गरीब तबके से हैं, मतलब मिडिल क्लास भी आप कह सकते हैं, मजदूर लोग हैं, उनसे वो उससे बिलोंग करते हैं। तो सर क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वो हमें बजट देते हैं स्टूडेंट्स की, जो हम बुक्स फ्री देते हैं, उनकी कोई फ़ी नहीं है। लेकिन जब हम इसके अंडर खुदा न ख्वास्ता आ जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है ये इनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम तो नहीं पे कर सकते आप लोगों को, तो आप इन स्कूल्स को प्राइवेट एक किस्म का वो कर देंगे और स्टूडेंट से फ़ी लेंगे। तो इतनी फिर वो फ़ी मतलब इस तरह का सेटअप होगा, वो बुक्स भी खुद
ارینج کریں گے اس کے لیے. تو یعنی کہ اس وجہ سے ہم آج یہ احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت ظلم ہے. اور ساتھ ساتھ کے ساتھ جو بچے ہیں جو یہ آگے آ رہی ہے جو یوتھ مطلب جو ظاہر ہے ہمارے ملک کے معمار ہیں ٹھیک ہے, تو اگر آج ان کی یہ ہماری بنیادیں ہی کمزور ہوں گی تو مستقبل میں پھر کیا ہوگا ہمارے ملک کا. MCI کا اپنا ایک کام ہوتا ہے صفائی ستھرائی, اسلام آباد کی مختلف چیزوں کو دیکھنا, اور اساتذہ کا تو علیحدہ ایک سسٹم ہے. تو اس آرڈیننس کو اس طرح لانے کے لیے وجوہات کیا ہے؟ سر یہ جو ہمارے اسلام آباد کے جو ہمارے تھے منسٹر ہیں ان کا نام ہے علی نوازوان جی, انہوں نے وہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا ان کا جو ہے نا ہماری ٹیچر جو کمیونٹی ہے اور جو یہ غریب لوگ ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے بچے تو ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھتے, وہ تو باہر اسٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں, تو یہ ان سے ایک بغض انہوں نے اپنا نکالا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہی نہیں بنتا کہ ایک مطلب ایجوکیشن اور ایک صفائی کا ادارہ, مطلب آپ خود سوچیں کوئی سینس نہیں بنتی. تو اگر یہ آرڈیننس واپس نہ لیا گیا تو پھر آگے عمل کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ہماری جو یونین ہے, ہماری جو یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے, تو ہم ظاہر ہے ان کے فالو کریں گے اور ہم بیٹھیں گے جب تک ہمارا یہ آرڈیننس یہ واپس نہیں لے لیتے. اسلام آباد کے جو سکولز ہیں وہ تب تک بند رہیں گے جب تک آپ لوگوں کا یہ مطالبہ واپس نہیں ہوتا؟ ظاہری بات ہے, ظاہر ہے جب ٹیچرز ادھر ہوں گے تو ٹیچرز نہیں ہوں گے اسکولوں میں تو کون پڑھائے گا بچوں کو, ظاہری بات ہے. وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اس آرڈیننس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتی ہے آپ؟ جی سر, میں ضرور میسیج دوں گی, کیونکہ جب وزیر اعظم یہ بنے تھے عمران خان صاحب تو انہوں نے ایک یہ عہد کیا تھا کہ جو ٹیچرز کمیونٹی ہے اس کو میں رسپیکٹ دوں گا ٹھیک ہے. تو سر ان کو اپنی یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ ٹیچرز کو ایسے تو نہیں رسپیکٹ دی جاتی نا, تو ان کا مطلب ایک وقار ہے, ایک معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ہے ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھیں اور یہ کائنڈلی اس پہ ذرا نظر ثانی کریں. یہ ان کی گورنمنٹ کو بھی فلاپ کرنے کا ایک منصوبہ آپ سمجھ سکتے ہیں, تو کائنڈلی اس پہ وہ تھوڑا سا توجہ دیں اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ واپس لیں. آپ کا نام؟ صبا. کیا کہیں گی آپ اس آرڈیننس کے حوالے سے, اور آج آپ لوگ پریس کلب سے ڈی چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس اپنے آواز پہنچانے کے لیے, اور اس آرڈیننس کی وجوہات کیا ہے اور کیوں اس کے خلاف آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ سر ہم کو ہمارا پہلے والا سٹیٹس جو ہے نا وہ واپس چاہیے. ہمیں MCI کے اندر کام نہیں کرنا. ہم لوگ ایز اے ٹیچر ایز اے پیرنٹس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے بھی انہی اداروں میں پڑھ رہے ہیں, اور اگر ہمارے بچوں کے لیے بھی جیسے ہم نہیں سوچ سکتے, مہنگائی کا اتنا زیادہ دور, مطلب اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ پرائیویٹائز ہو گیا تو غریب عوام کے لیے جو ہے نا تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہم عوام کی وجہ سے جو ہے نا وہ روڈ پہ نکلے. MCI کے جو ملازمین ہیں وہ خود بھی آئے روز احتجاج کرتے ہیں, تنخواہیں نہیں ملتی, ان کے بھی اپنے اتنے مسائل ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے ماتحت کیا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جو خود اپنے پرابلم سولو نہیں کر سکتے وہ باقی لوگوں کے پرابلم کیسے سولو کریں گے. تو ہم لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں جو ہے نا دو اس میں تقسیم کر دیا جائے. جیسا نظام پہلے چل رہا تھا ہم اسی کے خلاف آواز کے لیے نکلے. کیا یہ بھی ایک تبدیلی کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ بھی اساتذہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تبدیلی کے اثرات؟ سر لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ یہ تبدیلی ہی ہے, ورنہ قوم کے معمار اس طرح سے روڈوں پہ کبھی اس طرح سے نہیں نکلے. اور کیا عمل ہوگا آگے آپ لوگوں کا اس آرڈیننس کے حوالے سے, اور اگر آپ لوگوں کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا, واپس نہ لیا گیا, تو پھر کیا عمل کریں گے آپ لوگ؟ کیا پلان کریں گے؟ ڈرنا دیں گے, بچوں کے ساتھ آئیں گے, کیا کریں گے؟ جی سر انشاءاللہ اگر ہمارا یہ کام مکمل نہیں ہوتا تو ہم بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ ہم آئیں گے. جب تک ہماری بات نہیں سنی جاتی ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اس آرڈیننس کے حوالے سے کیا میسیج ہے؟ سر بس کر دیں بس. کیا پیغام دیں گی آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس آرڈیننس کے حوالے سے؟ یہ جو آرڈیننس ہے جو لایا گیا ہے MCI کے ماتحت کیا جا رہا ہے, جو سرکاری اسکول ہیں, اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے, کیونکہ جی بالکل ہماری ایجوکیشن جو ہے نا وہ منسٹری کے انڈر ہی رہے. ہم اسی کو لے کے آگے آئے ہیں. میرا نام بشرا کوکب ہے. کیا کہیں گی آپ اس آرڈیننس کے حوالے سے؟ آپ لوگ بھی احتجاج پہ مجبور ہو گئے ہیں, باقی جو مختلف ادارے کے لوگ ہیں جس طرح سرکاری ملازمین ہیں اور پیمز کے جو ڈاکٹرز ہیں, اور ساتھ ساتھ تاجرز بھی, مطلب کچھ دنوں سے وہ بھی احتجاج کر رہے تھے, تو آپ لوگ بھی آ گئے ہیں آخرکار اور آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں. استاد تو قوم کا معمار ہوتا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس آرڈیننس کے حوالے سے؟ میں یہ کہوں گی کہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب, پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب. تو یہ وہ والا سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہمارے میئر اور کونسلر, آپ کو پتہ ہے ہماری سیاست میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں جنہوں نے اسکول کالجز کی شکل نہیں دیکھی ہوتی, ٹھیک ہے نا.
تو اب تعلیم یافتہ لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور ان لوگوں کو آگے لا رہے ہیں. تو ہماری تعلیم کے اوپر جب ایسے لوگ بیٹھیں گے تو تعلیم کا کیا حل ہوگا. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ لوور کلاس ہے. تو ہم اپنے لیے نہیں نکلے, ہم اس طبقے کے لیے نکلے ہیں کہ وہ بچے کہاں تعلیم حاصل کریں گے. وہ پرائیویٹ اسکولز کی فیسیں نہیں دے سکتے, وہ کتابیں اور وہ وہاں کے جو ہلا گلا ہے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ MCI کے ماتحت کرنے کا یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے, وہ تو خود بھی احتجاج کرتے ہیں اپنی سیلری کے لیے, ان کو سیلری نہیں ملتی, تو اوپر سے اساتذہ کو بھی MCI کے ماتحت کیا جا رہا ہے. جی جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. دیکھیں سرکاری ملازمین جو ہیں, ہم لوگ اگر تعلیم دے رہے ہیں نا, تو ہم ایک تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم سرکاری ملازمین ہیں. دوسرا ہمیں جو فیسلٹیز مہیا ہوتی ہیں ہم ان کی بیس پر اور زیادہ مطمئن ہو کر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں جب ہم جائیں گے تو ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے. جب ہم اپنے گھروں میں ہی مطمئن نہیں ہوں گے تو ہم باہر کے بچوں کو, باہر کے خاندانوں کو کیسے سپورٹ کر سکیں گے, کیسے تعلیم دے سکیں گے. اگر آپ لوگوں کا یہ جو مطالبہ ہے آرڈیننس واپس لینے کا نہ مانا گیا تو آگے عمل کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ ابھی ہم صرف اساتذہ سڑکوں پہ نکلے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہمارے طالب علم, ہمارے بچے نکلیں گے, ہمارے شوہر نکلیں گے, ہماری اپنی اولادیں نکلیں گی, اور ہمارے طالب علموں کے والدین نکلیں گے. اس آرڈیننس کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے کیا میسیج ہے اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک پڑھے لکھے ماشاءاللہ سے ہمارے اوپر سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں, تو انہیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. انہیں اپنے ارد گرد جو افراد ہیں ان کے مشوروں کے بجائے اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے. بس. آپ کا نام؟ میرا نام شبانہ یوسف عباسی ہے. کیا کہیں گی آپ اس آرڈیننس کے حوالے سے؟ آپ لوگ پریس کلب سے ڈی چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس, تو آپ لوگ بھی آخرکار احتجاج پہ مجبور ہو گئے ہیں. وجوہات کیا ہے, اس آرڈیننس کے خلاف کیوں ہیں؟ جی ہاں, یہ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے. دیکھ لیں آپ لوگ کہ کتنی پوری تعداد میں جو ہے وہ FG کے سارے ٹیچرز نکلے ہیں اور یہ اس آرڈیننس کے خلاف نکلے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں تعلیمی اداروں کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی یہ رائج ہے. بھائی باہر کے ملکوں میں رائج ہے تو باہر کا نظام بھی تو لاؤ, پہلے عوام کو ٹرین کرو. ایک دم آپ لوگ لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جمہوریت ہے, ہمارے جو ایجوکیشنل نمائندے تھے ان سے بات کرتے, آپ آرڈیننس دے دیتے ہیں, اور جمہوری حق ہے ہمارا احتجاج کرنا, اور جس چیز کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے نقصانات دیکھے جائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, بچوں کے اوپر, ٹیچرز کے اوپر, اداروں کے اوپر کیا نقصانات ہوں گے. تو میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے, اپنے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان سے اور صدر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا آپ نے یہ کس قانون کے تحت اور کیا سوچ کے آپ نے یہ لاگو کیا ہے. اس کے آپ لوگوں کا یہ مطالبہ جو آرڈیننس کی واپسی کا مطالبہ ہے نہ مانا گیا تو آگے عمل کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے ہمارا جب تک نہیں مانا جاتا ہم لوگ احتجاج کریں گے. اب دیکھیں کہ بچوں کو پہلے ہی کرونا کی وجہ سے 2 سال سے نقصان ہو رہا ہے. اب اللہ کر کے ایک سموتھ ایجوکیشن چلی تھی, اور این اس ٹائم کے اوپر جب یہ فرسٹ ٹرم کے امتحان ہو رہے تھے تو اسکول ادارے بند ہیں. کوئی تیسرا چوتھا دن ہے, اور عمران خان صاحب کو اور گورنمنٹ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ کیوں بند ہے. آپ اسلام آباد میں رہ کے وفاق کے ادارے بند ہیں تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بچے کیوں گھر میں بیٹھ گئے ہیں 4 دن سے. پیرنٹس بے چین ہیں, بچے بے چین ہیں. تو یہ ٹیچرز آج اتنی تعداد میں جو آئے ہیں, آپ سارے عوام ان سے پوچھیں. یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہم مہر اور اس طرح کے دو جو FA BA پاس لوگ نمائندے عوام ہماری کن کو ووٹ ڈالتی ہے, کیسے لوگوں کو بینر اٹھایا ہے, اس پہ لکھا ہے تعلیمی اداروں کو یرغمال مت بنائے. تو یرغمال یہ اپنی مرضی لاگو کی جا رہی ہے نا. دیکھیں جہاں جب آرڈیننس بند کمروں میں بنا کے تو عوام کے اوپر لاگو کر دیے جاتے ہیں, یہ کوئی حق نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. کیوں مانے ہم؟ کیا آپ اس کو تبدیلی کے اثرات ہی سمجھ رہی ہے اور جو آرڈیننس لایا گیا ہے؟ لیکن تبدیلی میں میرا نہیں خیال کہ خان صاحب بھی پاکستانی ہیں, ہمیں ان کی ایمانداری اور حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن عوام کے مفاد کے لیے فیصلے کرنے چاہیے. یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ فیصلے ہو جاتے ہیں, جب ادارے بند ہو جاتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ رول رہتے ہیں, اس کے بعد غور کیا جاتا ہے. سوچا کریں کہ جو کچھ ہم یہ قانون لا رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اداروں کے اوپر, لوگوں کے اوپر. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے اس آرڈیننس کے حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گی؟
मैं यही कहूँगी कि आप, मैं जैसे कि मैंने कहा है कि खान साहब आप अवामी काम करें, कुछ अल्लाह का वास्ता है, जो अवाम की राय सुने कि अवाम क्या चाह रहे हैं। जो कुछ आप पार्टीज़ के साथ या जो भी और कुछ कर रहे हैं, उनको अवाम को उससे कोई गर्ज नहीं है। पहले अवाम को रिलीफ दें, उनके मफाद के लिए काम करें, उनको सुकून दें। अब ये देखें, ये जो लोग हज़ारों लोग आपके सामने हैं, अभी अगर बच्चे भी आ गए, स्टूडेंट्स भी सारे आ गए, उनके पेरेंट्स भी आ गए, तो क्या होगा? आप थोड़ा सा, 2 लाख बच्चे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल। बिल्कुल इतने लाखों के हिसाब से हैं, तो उनका फ्यूचर जो है वो प्लीज़ तारीख मत करें और सियासत को दूर रहने दें तालीम से। आपका नाम? मेरा नाम है शमीम अख्तर। क्या कहेंगी, आज आप लोग भी आ गए हैं, जो मुख्तलिफ स्कूल के असातिज़ा हैं और वो एहतजाज पे मजबूर है, डी चौक में धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो ये जो सदारती आर्डीनेंस है, इसकी वजूहात क्या है और इस आर्डीनेंस के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, हम इस आर्डिनेंस के बारे में यही कहेंगे कि ये एक ज़ालमाना, इंतहाई गिरी हुई हरकत, जो कि असातिज़ा के साथ नहीं करनी चाहिए थी इन्हें। इन्होंने वो आर्डिनेंस जारी किया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इसमें एक असातिज़ा का माशी कत्ल ही नहीं, बल्कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनकी तालीम पे डाका डाला गया है, उनको तालीम से दूर रखा जाएगा। आइंदा के लिए जो इन्होंने ये काम किया, इससे तालीम दूर हो जाएगी बच्चों से। हमारे पास गरीब अवाम के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर नहीं है इनकी तरह, ये तो अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ाते हैं। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब तबका है। जब ये लोग इस तरह करेंगे, हमारे ऊपर ये तरह तरह के आर्डिनेंस और म्यूनसिपल कमेटी जिसका काम गलियों की सफाई करना है, जिसका काम शहर की सफाई करना है, वो काम तो वो कर नहीं सके आज तक, लेकिन उठ के तो टीचर्स को उनके हवाले किया गया है, जहां उनकी तालीम भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम उनके अंडर रह के काम करेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। हमारा पढ़ा लिखा तबका, हम अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम इस मुल्क को, हमारी वजह से तरक्की मिली है। हमने अपने तमाम काम जो हैं वो इंतहाई ईमानदारी से, इंतहाई जज्बे से किए हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि ये जो है ये आर्डिनेंस हम पे लागू हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो एक तब्दीली का नारा लगाया था, तो क्या आपको ये तब्दीली मतलब नज़र आ रही है? ये तब्दीली समझते हैं? जो उन्होंने तब्दीली के नारे लगाए थे आज तक, हर आप भी अवाम हैं, हम भी अवाम हैं, जिम्मेदारियां भी हैं हम लोगों की। कोई बंदा आज तक खुश है, इनसे कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि इनकी तब्दीली इंतहाई गिरी हुई तब्दीली है। कोई अच्छा काम तो आज तक हुआ नहीं कि जिसकी हम तारीफ़ कर सके। उन्होंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी तो रही दूर की बात, आज जो इज़्ज़त से असातिज़ा पढ़ाते थे, अपने बच्चों के साथ लगे हुए थे, उन्हें भी सड़कों पे ले आए। ये गलत बात थी ना, जिसकी वजह से हम आ गए। अगर आप लोगों का ये जो आर्डिनेंस वापसी का मुतालबा है नहीं माना, तो आगे अमल क्या होगा? आगे लाए अमल उस वक्त तक हम यहीं पे रहेंगे जब तक, अव्वल तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मान जाएंगे, क्योंकि हम अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं निकले। इसमें सब लोगों का, बच्चों का, आने वाली नस्लों का, उनके वालिदैन का इसमें बेनिफिट है। अगर आज हम हैं, आज सिर्फ असातिज़ा निकलेंगे, जमे गफ़ीर, ये उमटा हुआ सैलाब, ये आप देख रहे हैं टीचर्स का, आज तो सिर्फ हम लोग खुद हैं, कल को बच्चे भी होंगे, उनके पेरेंट्स भी होंगे, दीगर शहर भी होंगे, तो फिर इनके लिए मुश्किल बन जाएगी। और स्कूल तो बंद रहेंगे जब तक ये इसको ख़त्म नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए इस आर्डिनेंस के हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? वज़ीर-ए-आज़म से आज हम ये कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आए हुए हैं और इंशाल्लाह अपना हक़ वापस लेकर जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम ज़री इब्राहिम है। क्या कहेंगी, आज इस एहतजाज का मकसद क्या है? सदारती आर्डिनेंस जो लाया गया है, ये है क्या चीज़? थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में यही कहूँगी जी, ये कौम का बहुत बड़ा ज़वाल है कि जो कौम के मेमारों को इस हद तक जो है वो डिग्रेड किया जा रहा है कि हम पुरअमन तरीके से कौम की जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ हमारे हकूक़ को पामाल करने का एक प्लान किया गया है, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो कि नीडी पर्सनस हैं, जो कि गांव के एरियाज से या गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन बच्चों का एक तालीम का सिलसिला बंद करने का ये एक सेटअप किया जा रहा है। क्योंकि डेफिनेटली जब मेयर बल्दिया के अंडर ये स्कूल्स चले जाएंगे, तो वो तो अब एक बल्दिया के आप देखें कि एक सफाई जो है प्रॉपर तरीके से वो नहीं करवा पाते, तो बाकी इतने बड़े सेटअप को, तालीमी निज़ाम को कैसे चलाएँगे? और उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होगा
کہ جب وہ फ़ی اور مختلف چیزیں جو ہے وہ ریسٹرکشنز آ جائیں گی ان کی طرف سے تو وہ جو اسٹوڈنٹس جو اس وقت گورنمنٹ کے بہاف پہ فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ تو بیچارے یونیفارم تک افورڈ نہیں کر سکتے. ہم لوگ پیرنٹس اور ٹیچرز مل کر ہم فنڈ جو ہے وہ ریز کرتے ہیں اپنی اپنی جیب سے. زکوٰۃ فنڈ جب اللہ کی راہ میں جو ہم نے دینا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے نکالتے ہیں اور ان کو اینولی جو ہے اسٹوڈنٹس کو یونیفارم اور شوز وغیرہ سب لے کر دیتے ہیں اور بکس گورنمنٹ دیتی ہے. یوں ان کے تعلیم کا نظام چل رہا ہے. لیکن اگر یہ نظام آ گیا, یہ آرڈیننس میرے منہ میں خاک, اگر یہ اپروو ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ صرف استاد ذلیل ہو جائے گا بلکہ قوم کے بچے بھی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. سمجھتی ہے کہ یہ تبدیلی کے اثرات ہیں؟ بہت بری تبدیلی ہے, قوم کو تنزل دینے والی تبدیلی ہے, پاکستان کو ڈی گریڈ کرنے والی اور پاکستان کو زمین بوس کرنے والی تبدیلی ہے. میں بحیثیت ٹیچر یہ والی بات کہہ رہی ہوں. کیا کہیں گے اگر یہ آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہے آرڈیننس واپس لینے کا اگر نہ لیا گیا تو پھر آگے کا عمل کیا ہوگا؟ ہم انشاءاللہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ انشاءاللہ یہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ ہم اپنے مطالبات میں جائز ہیں. ہم اپنے لیے کم اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں جن کی تعلیم کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا. ان ادر ورڈز وہ بالکل تعلیم سے محروم ہو جائیں گے اور یہ اسکولز جو ہیں یہ چلنا بند ہو جائیں گے. یہ ادارے بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ ان کے دروازے بالکل بند ہو جائیں گے تعلیم کے. کافی دنوں سے بند ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے اس آرڈیننس کے حوالے سے کیا میسج دیں گی ایک استاد کے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان اسکولز میں وزیروں مشیروں کے بچے نہیں پڑھ رہے کہ انہیں کوئی اس کی لاس کا اندازہ ہو. ہم عام بچوں ہم عام پیرنٹس کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں تک تو ان کی شنوائی نہیں ہماری جا رہی. ہم سڑک پر اس لیے نکلے ہیں کہ اسکولز 3 دن سے بند ہے لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے, کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس آرڈیننس کو واپس لیا جائے. تو اس صورت میں اب کیا ہو رہا ہے, یہی نقصان ہو رہا ہے کہ اب ہمیں مجبوراً اسٹوڈنٹس کے حق کے لیے اور اپنے حق کے لیے استاد کو سڑکوں پہ رلنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گی آج کے اس احتجاج کے حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس لایا گیا ہے, سرکاری اسکولوں کو MCI کے ماتحت کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے پریشان ہیں, ہم قوم کے معمار ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب ایک استاد اتنا ذلیل ہوگا تو وہ کس طریقے سے قوم کی جو ہے کس طرح بلڈ اپ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ میئر کے حوالے کر دینا, اسلام آباد کا ایک نام ہے, وفاق کا ایک نام تھا, تو کہاں پہ اوپر سے ہمیں نیچے گرایا جا رہا ہے. جب استاد ہی مطمئن نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے آگے اپنی جو سروائیول کریں گے, اور بچوں کو لے کے ان کی جو ہم لوگ اتنی اچھے طریقے سے ہم لوگ ان کو لے کے چل رہے ہیں وفاق کے سکولز کو, تو جب استاد کو یہ اس طرح سے تذلیل اس کی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے خوار ہو رہے ہیں. یہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کے ظاہر کے انڈر یہ سارے رولز پاس ہوتے ہیں نا, خود سے تو ان لوگوں نے اسلام آباد کے جو MNA ہیں علی نواز اعوان, کیا وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ تو میں تو اتنا نہیں جانتی ہوں, لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے اس کے جو ہے تحت جو ہے ہمارے جو DG ہیں وہ میئر کے انڈر جو ہیں ہو گئے ہیں نا, تو ظاہر ہے وہ جو ساری کمپائل کر کے اپنی ساری رپورٹ جو ہے وہ میئر کو دیں گے. تو اب آپ خود سوچیں کہ جو DG خود مختار ہوتا تھا, اس نے وزیر تعلیم کو رپورٹ کرنی ہوتی تھی, وہ اب میئر کو دے گا. تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے. اور ایک وفاق کا آپ کو پتہ ایک نام تھا. MCI کے جو ملازمین ہیں وہ خود بھی آئے روز احتجاج کرتے ہیں, ان کو تنخواہیں نہیں ملتی, تو قوم کے معمار اساتذہ اگر اتنی اربوں میں ہماری سیلریز کس طرح سے دیں گے یہ لوگ؟ ہماری اتنی اربوں کی سیلریز ہیں اور ایک منظم طریقے سے ہم لوگ جو ہے قوم کو لے کے چل رہے ہیں, اپنے اسلام آباد کے بچوں کو ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں, ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں, تو کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس آرڈیننس کے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گی؟ میں یہی میسج دوں گی وزیر اعظم پاکستان کو کہ آپ دیکھیں کہ پوری ورلڈ میں ایک استاد کا ایک مقام ہے, تو آپ کو تو آ کر ہم ینگسٹرز کو, ہم استاد کو آ کے ہمیں اوپر لے کے جانا چاہیے تھا. آپ تو ہمیں روڈز پہ لے کر آ گئے ہیں, تو یہ کیسے ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا, تو ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا تو آپ ہمیں روڈز پہ لے کے آ گئے ہیں. کیا کہیں گی آج یہاں پہ آئے ہیں ڈی چوک میں اساتذہ کی حیثیت سے, اور یہاں پہ سارے اساتذہ ہیں احتجاج پہ مجبور ہو گئے ہیں, آرڈیننس جو نیا لایا گیا ہے, تو اس آرڈیننس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
سر ہم یہ کہیں گے تو یہ تو ان کی تعلیم دشمنی ہے جو انہوں نے اب کھل کے یہ سامنے آ گئے. یہ کہہ رہے تھے نا ہم معیار تعلیم کو بلند کریں گے، تو یہ بلندی کے بجائے پستی کی طرف لے جا رہے. غریب کے بچوں کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کر رہے کہ جی غریب کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے. اب جو روزی روٹی کے لیے پریشان تھے اب وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی پریشان ہو گئے ہیں. تو ہم اپنے لیے نہیں آئے، ہم ان بچوں کے لیے آئے ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں، جن کا ہم آسرا ہے، جن کا ہم سہارا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی تعلیم ملنی چاہیے. تو یہ جو انہوں نے اتنے دعوے کیے تھے تو وہ سارے دعوے ان کے کہاں گئے؟ ہمیں تو یہ ایم سی آئی کے ماتحت کرنا سرکاری اسکولوں کو، ان کے پاس تو خود بھی فنڈ نہیں ہوتا، تو پھر آپ لوگوں کو یہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ تو یہ تو پھر اس لیے تو ہم یہاں آئے ہیں نا. چلے ہمیں نہ بھی تنخواہ دیں لیکن یہ کہ ان بچوں کو بکس کہاں سے دیں گے، یہ باقی کے اخراجات کہاں سے یہ لوگ برداشت کریں گے؟ تو یہ ہم کیا کہیں، ہم نے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو کیوں ووٹ دیا، کیوں الیکٹ کیا. اگر یہ آرڈیننس حکومت نے واپس نہ لیا تو پھر آگے عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ سر ہم دھرنے دیں گے، اور انہوں نے استاد کو روڈ پہ لایا ہے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ استاد ہوتے ہیں، وہ سیاست کو لا رہے اداروں میں، تو پھر ہم بھی ان کے ایوانوں میں آگ لگائیں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے اس آرڈیننس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گی؟ ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یہ آرڈیننس واپس جو ہے آپ لے لیں، ورنہ جو انہوں نے دھرنوں کی سیاست شروع کی تھی اور جس طریقے سے وہ آئے تھے، اور جو ہم بھی ان کو وہی ریٹرن کریں گے سارا انشاءاللہ تعالی. کیا کہیں گے آج کیوں احتجاج کیا ہے؟ صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے آپ کی رائے؟ جی صدارتی آرڈیننس بالکل غلط آیا ہے. اس کو آپ ایم سی کے نیچے لا رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ اب ہمارے پاس آئیں گے جن کی خود ایجوکیشن کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے مسائل کیسے حل کریں گے؟ وہ کیسے ہمیں پروٹیکشن دیں گے؟ وہ کیسے ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے؟ آگے ہمارے حقوق جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک استاد کی جو عزت ہے وہ دیکھ لیں، اس کا عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. اور کوئی بھی قوم بنانے میں معلم کا ایک اہم کردار ادا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ایک استاد کی کیا اہمیت ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک استاد کو دیکھ لیں آپ کہاں پہ کھڑا کر دیا. یہ تبدیلی ہے، یہ انصاف ہے، اور یہ مدینہ کی ریاست ہے. سب سے بڑے شرم کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ کا نام لیتے ہیں اور وہ معلم کو یہاں پہ ذلیل کرنے کے لیے یہاں پہ بلا لیا گیا ہے. صدارتی آرڈیننس کی وجہ کیا ہے؟ صدارتی آرڈیننس کی وجہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ان سے حقوق لے لیے جائے. انہیں یہ کہا جائے ٹھیک ہے سب کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. مال بڑے کھا گئے اور غریبوں کے لیے یا معلم کے لیے وصولی ہمارے سے. جتنا بھی انہوں نے قرضہ لیا ہے اب یہ بالکل ہوئے میں، ان کے پاس کوئی معیشت کا حل نہیں ہے. پہلے یہ 90 دن میں تبدیل کر رہے تھے پاکستان، پھر 3 مہینے میں تبدیل کر رہے تھے، اور کرتے کرتے آج 3.5 سال ہو گئے ہیں. تو حال یہ ہے کہ کبھی نرسیں، کبھی ڈاکٹر، کبھی کسان، کبھی آپ کے سامنے پمس کے ڈاکٹرز. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. سرکاری ملازمین بھی ابھی پچھلے دنوں ہو کے گئے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے پورا پاکستان کا حال. آپ تاجروں کا بھی احتجاج؟ جی تاجروں کا بھی ہے، بزنس مین بھی تنگ ہے. سندھ میں بھی لوگ تنگ ہیں. کون سا علاقہ ہے جو آپ بتائیں خوشحال ہے؟ ایک ہمیں کرونا نے نہیں چھوڑا، بچوں کی تعلیم کا اتنا عرض ہے، اوپر سے استادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ استاد کرتے کیا ہیں؟ میرا خیال ہے خود آ کے ایوانوں میں چائے پی کے چلے جاتے ہیں، کام کوئی نہیں، گالی گلوچ اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ لوگوں کا یہ مطالبہ جو آرڈیننس واپسی کا آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، اگر نہ مان لیا تو پھر آپ لوگوں کا عمل کیا مان لیا تو پر ہم بھی ادھر ہی ہیں اور ہمارے بچے بھی ادھر ہیں اور ہمارے سب ادھر ہی ہیں. اللہ کے فضل سے ہم جو ہے وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں. یہ اپنے ذہن سے دل سے نکال دیں کہ ہم اپنی حق کے لیے نہیں لڑیں گے. اگر ہم حق کے لیے نکلے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ وصول کر کے جائیں گے. میرا نام مہناز اختر ہے، میں IMCG رواد سے میرا تعلق ہے. میں ایز اے TGT 17 گریڈ میں وہاں کام کر رہی ہوں. تو کہیں گی اس احتجاج کے حوالے سے، صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے کیوں مجبور ہو گئے آپ لوگ یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں احتجاج کر رہے ہیں؟ سر ایکچولی ذاتی طور پہ ہم تمام ٹیچرز کو بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اس طرح سے آئیں، کیونکہ یہ وے ٹھیک نہیں ہے. ایز اے ٹیچر تو ہمیں بالکل بھی نہیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اب میں صرف عمران خان صاحب کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ اگر کائنڈلی ذاتی طور پہ کچھ سٹاف جو ہمارے سینئر ممبرانز ہیں، ہیڈز ہیں، اس میں اسپیشلی جو میرے اسکول کی کالج کی IMCG رواد کی ہیڈ ہیں، وہ پوری دنیا میں بیسٹ ہیڈ ہے، سب سے اچھی. اگر وہ کائنڈلی کے ٹیچرز کے ساتھ ایک ملاقات ارینج کر لیں تو بات چیت آپس میں بیٹھ کے کر لیں تو میرے خیال میں معاملہ سالو ہو جائے گا، بجائے کہ اتنی ہم فٹیک اٹھائیں. تو آرڈیننس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لایا گیا یہ جو سرکاری اسکول ہے MCI کے ماتحت کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟
یہ ایکچولی کوارڈینیشن نہیں ہے نا دونوں طرف صحیح تفصیلاً اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہیں. اگر ایکچولی تو ڈیٹیلز پتہ ہونا سب کو ٹوٹلی دونوں سائیڈڈ کی, لیکن یہ تبھی ہوگا جب وہ سنیں گے. جب ایک سائڈ سے سارے لوگ آ رہے ہیں, MCI والے تو خود بھی احتجاج کرتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سیلری نہیں ملتی, تو یہ بھی ان کے ماتحت کیا جا رہا ہے. یہ ہے بالکل, یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب مجھے بہت امید ہے ضرور غور کریں گے اس بات پہ اور واپس لیں گے اپنا یہ آرڈیننس انشاءاللہ, بہتری کی امید ہے. ٹھیک. استاد قوم کا معمار ہوتا ہے اور آج ڈی چوک میں کھڑا ہے. ہاں, یہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے اور بہت ہی عجیب قسم کی سچویشن ہے. تو یہ جو میں نے بینر پہ کچھ لکھا ہوا, اگر ایک کائنڈلی آپ دکھا سکیں. کیا کہیں گی آج احتجاج کیوں کیا گیا ہے؟ جو اسلام آباد کے سرکاری اسکول ہے اس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آرڈیننس انہوں نے منظور کیا ہے راتوں رات, ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس منظور نہیں کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. ہم اس کے اگینسٹ ہیں. کیوں اگینسٹ ہے؟ وجہ کیا ہے اس آرڈیننس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اداروں کو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے انڈر کر دیا ہے. لوکل گورنمنٹ جو خود کو نہیں چلا سکتی, جن کے پاس فنڈز نہیں ہیں, تو پہلے ہی ایجوکیشن کے حالات اتنے خراب ہیں تو مزید خرابی کی طرف جائیں گے. تو آپ لوگوں کا آگے لایا عمل کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگوں کا یہ جو مطالبہ ہے حکومت نے نہیں مانا تو پھر آپ لوگوں کا لایا عمل کیا ہوگا؟ ہم اپنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, جو بھی وہ کہیں گے ہم ان کے ساتھ. وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے جو تعلیم کے لیے بہت دعوے وعدے کر رہا تھا, تو کیا میسیج ہے آپ کا؟ عمران خان صاحب کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ نے اب تک ہمیں بہت مایوس کیا ہے, بس کریں, اب کوئی اچھے کام کرنا شروع کریں, کچھ کنسٹرکٹیو کریں ہمارے لیے. یہ ٹوٹل کتنے اسکول ہیں اسلام آباد کے اور یہ جو MCI کے انڈر کر رہے ہیں, تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ ٹوٹل ہمارے اسکولز جو ہیں وہ 423 ہیں. ان میں سے کالجز کو نکال دیں 31 کالجز ہیں, ان کو انہوں نے الگ کر دیا ہے, وہ منسٹری کے انڈر ہیں. اور باقی تمام جتنے اسکولز ہیں انہیں تمام سیکنڈری اسکولز اور جونیئر اسکولز, انہیں گورنمنٹ نے یہ آرڈیننس پاس کیا ہے کہ انہیں لوکل گورنمنٹ کے انڈر کر دیا جائے. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سپلٹ کر دیا ہمارے پورے سسٹم کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس سالڈ ریزن ہے اس طرح کی اسٹوپڈ چیزیں کرنے کے لیے؟ کیا کہیں گی اس صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے؟ جو اسکولز ہے سرکاری اس کو MCI کے ماتحت کیا جا رہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں یہ بالکل آرڈیننس نامنظور ہے. ہم اسی سلسلے سے روڈ پہ آئے ہیں کہ ہمیں ان کا یہ آرڈیننس صدارتی آرڈیننس بالکل نامنظور کیونکہ ہم ایک تعلیم کی شرط جب ایک MNA کے لیے نہیں ہے تو ہم سیاست کو اداروں کے اندر گھسانا نہیں چاہتے. یہ ایک مزدور کا اسکول بھی ہے, اس کے بچے کا اسکول ہے, ایک غریب کے بچے کا اسکول ہے, جس پہ ہم ان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. آپ لوگوں کا آگے لائی عمل کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کا وجہ کیا ہے آرڈیننس, اس طرح کے آرڈیننس کا لانے کا؟ وجہ تو دیکھیں ہمیں بھی ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. ہم جب اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو آگے کا لاہے عمل ہمارا یہ ہے, اگر ہمارا یہاں پہ بات نہیں مانی جاتی ہے تو ہم آگے تک چلے جائیں گے. اور اسکول کو بند کیا ہوا, تالے لگائے ہوئے ہیں, ہم لگائیں گے تالا. کتنے دن ہو گئے اسکول بند ہونے کے؟ 3 دن ہو گئے ہیں بند ہیں اسکول. جب تک آپ لوگوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو تب تک اسکول بند رہیں گے؟ اسکول بند رہیں گے. اور بلکہ ہم نے بہت سارا ایک جمع غفیر ہم نے روکا ہوا پیرنٹس کا. بچوں کے والدین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آرڈیننس نہیں واپس لیا جاتا تو ہم آپ کے ساتھ یہاں بچوں کے ساتھ آ جائیں گے. ہمیں وہی بات ہے کہ یہ آرڈیننس جو گلی کے کتوں کو مارنے کے لیے ہوتا ہے, تو ہمیں بالکل اساتذہ کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ گلی میں گلیاں صاف کی جا رہی ہیں. اساتذہ کی عزت ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور میں یہی وزیر اعظم سے کہوں گی کہ آپ یہاں اس عہدے پہ صدر ہے, وزیر اعظم ہے, تو پڑھ کے آئے ہیں, استاد سے ہو کے آئے ہیں, تو اساتذہ سے یہاں روڈ پہ دیکھتے ہوئے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے. آرڈیننس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے اور اس نے جو وعدے کیے تھے تبدیلی لانے کی اور خاص کر ایجوکیشن تعلیم کے حوالے سے, تو کیا میسیج دیں گے آپ؟ میسیج تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہم الیکشنز کی ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. تبدیلی یہ ہے کہ اساتذہ اس کے دور میں روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ اگر تبدیلی ہے تو ہمیں منظور نہیں ہے. ہمیں کم از کم اس آرڈیننس کو واپس لیا جائے اور اساتذہ کو عزت دی جائے, جو اس کا حق ہے. پیغمبری پیشہ ہے یہ, تو اس پیشے کی ہی لاج رکھیں نا, کہ ہمیں کم از کم ہمیں ہمارا رائٹ جو ہے وہ دیا جائے.
तो इस आर्डिनेंस को वापस लिया जाए, फुल फोर्स वापस लिया जाए। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। کتونکو د اسلام آباد د مختلفو سکولونو چې کوم سرکاري استادان دي هغه د آرډیننس چې کوم د ام سی آی ماتحت کولو چې کوم آرډیننس منظور شوی دی د هغې خلاف راوتي دي. دوی احتجاج کوي. د هغوی چې کومې تفصیلي خبرې دي تاسو واورېدلې. دوی دا وایي چې حکومت تر څو پورې دغه آرډیننس چې کومه فیصله ده واپس یې نه وي اخیستې نو سکولونه به هم بند وي، دوی به هم په احتجاج باندې وي. دوی د حکومت ته مطالبه کړې ده چې زر تر زره د دغه آرډیننس چې کومه فیصله ده دا د واپس والي. او د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.